بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام گلگت بلتستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش ممتاز بیگ۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایسے بہت سے اسپیشل لوگوں کو آپ لوگوں کے سامنے ہم نے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کیا، جو کہ معاشرے میں بہت ہی اچھے نام کے ساتھ اچھے کام سر انجام دے رہے ہیں، اپنے اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے پھر وہ سوشلی ہو، پولیٹیکلی ہو، یا پھر کوئی اور ادارہ یا پھر کسی اور فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں۔ آج بھی ناظرین انہی شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے انسانیت کی خاطر، انسانیت کے لیے بہت سے فلاحی کام کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کر رہے ہیں، جاری ہیں ان کے کام۔ اس کے علاوہ لوگوں میں اویئرنیس دینے کے حوالے سے ان کا بہت بڑا جو ہے وہ ہاتھ ہے، اور لوگوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے، ان کے کام کے حوالے سے، ان کے مشن کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایک ایسی شخصیت جو ناظرین، ایک تو یہاں میں بات ڈسکس بھی کرنا چاہوں گی کہ کوئی بھی انسان ہو، عام انسان کی اگر ہم بات کریں اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے، تو وہ بہت ہی کمال کر جاتا ہے، اور اپنا فیلڈ چاہے وہ کوئی پیشہ ہو ان کا میڈیا سے ریلیٹڈ، یا پھر کوئی اگر ہم بات کریں ٹیچنگ سے ریلیٹڈ، الگ جتنے بھی کیٹیگریز ہیں اس میں لوگوں کی کمانڈ ہوتی ہی ہے۔ لیکن کیا ہی کمال کی بات ہے، کچھ ایسی شخصیات جو کہ اپنے فیلڈ کے علاوہ دوسرے فیلڈز میں بھی جو ہے وہ ان کا کمانڈ ہونا اور اس میں بھی کامیابی حاصل کر پانا، یہ بہت بڑا جو ہے نا اس وقت چیلنجنگ کام ہے۔ اور جو آج ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ ہیں، ان کی خاصیت یہی ہے، خصوصیت ان کی اگر میں کہوں تو اس طرح کے بہت سے فیلڈز میں انہوں نے ہاتھ ڈالے ہیں اور ماشاءاللہ سے کامیاب ہیں۔ ان کی کامیابی کا کیا راز ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہم یہ ساری باتیں رکھیں گے۔ اپنے مہمان کا تعارف کرواتی چلتی ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ میاں والی، اور اس کے علاوہ سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، 9 سال کے لیے تقریباً وہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سی او ہیں سچ ٹی وی کے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور پھر ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم صاحب، امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ آپ صاحب ماشاءاللہ سے آپ کے کام کی فہرست تو میں یہاں پر بتاتے بتاتے شاید تھک جاؤں، آپ سے ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو میں یہ بات یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو آپ کا ٹرسٹ اس وقت ہے اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے سچ ٹی وی کا پلیٹ فارم ہے، آپ مصنف بھی ہے، بہت سی کتابوں کے ترجمے بھی آپ نے کیے ہیں، بہت سے فیلڈ میں آپ جو ہے نا ماشاءاللہ کمال کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے سوچا، کب سے سٹارٹ کیا اور کن کن لوگوں نے ساتھ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز تو اس کا 1982 اگست، باڑی انڈس میاں والی کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک مدرسے کی بنیاد میاں والی کے مقامی لوگوں نے رکھی، اور اس مدرسے کا نام انہوں نے مدرسہ آیت اللہ خمینی رکھا، امام خمینی کے نام سے۔ اور پھر مجھے دعوت دی گئی کہ میں وہاں جا کر اس مدرسے کو بناؤں اور اس کو چلاؤں۔ تو اگست 1982 میں سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اپریل 1983 میں 4 کمرے تقریباً بن گئے تھے اور تعلیم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ اس سے پہلے میں اسلام آباد میں کام کر رہا تھا، جامعۃ اہل البیت اسلام آباد میں، اور کتنا عرصہ کام کیا آپ نے؟ اسلام آباد میں تقریباً 3 سال۔ 3 سال، ہاں۔ پھر 2 سال کے لیے میں باہر چلا گیا تھا ایک کچھ کورس کرنے کے لیے، معیشت اور اقتصادیات، اخلاق اور فلسفہ اخلاق اور سوشیالوجی اور اس قسم کے موضوعات جو تھے نا۔ اور پھر وہاں سے واپس جب آیا تو ذہن میں تو یہ پروگرام تھا کہ اسلام آباد ہی میں کام کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا، اور وہ ضلع میاں والی، وہ بھی پسماندہ ضلع، اور ضلع میاں والی کا پسماندہ گاؤں۔ تو جب ظاہر ہے مدرسے میں جب تعلیم شروع کی تو علاقے میں غربت، فقر، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ ویسے لوگ بڑی محبت کرنے والے، خاص کر سادات سے محبت کرنے والے، اور بڑے اچھے لوگ، یعنی وہاں ایسا ہے کہ منافقت کم ہے، جس کے ساتھ ہیں تو کھلے ہیں اور مخالف ہیں تو کھلے مخالف ہیں۔ تو بہرحال وقت گزرتا گیا تو میں نے احساس کیا کہ
جب ہم دینی مدرسے کے لیے لوگوں سے فنڈ اکٹھا کر کے لے آتے ہیں تو دیہاتوں میں جو غریب یتیم بیوگان ہوتی ہیں تو ان کی ذمہ داری کون ادا کرے؟ تو یہ پھر ایک ذہن میں بات آئی کہ ہمیں ہی ان کے لیے کچھ نہ کچھ فنڈ مخصوص کرنا چاہیے. اور عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ دینی مدارس خمس زکوٰۃ وصول کر لیتے ہیں، لیکن خود جن علاقوں سے لے رہے ہوتے ہیں ان علاقوں میں خرچ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ مدرسے میں مدرسین کی تنخواہیں، کتابیں، طلباء کا وہ خرچہ ادارے کو چلانے کے لیے اسی کے اوپر خرچ کرتے بڑی ہیں. مشکل سے ہی چلتا ہے اور وہی آمد ہوتی ہے ان کے پاس. تو ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ درپیش تھا، لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم ایک حصہ جو ہے اس علاقے کے لوگوں پر خرچ کریں گے. تو پھر جب یہ اسی طرح دوسرا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ دیہاتوں میں لوگ پیش نماز نہیں رکھ سکتے جو ان کے بچوں کو قرآن پڑھائیں، نماز پڑھائیں. میاں والی میں 2-3 جگہوں پر ہی پیش نماز تھے، اکثر گاؤں خالی تھے. تو اس کی وجہ معلوم کی کہ لوگ کیونکہ باقاعدہ تنخواہ نہیں دے سکتے، لہذا وہاں کوئی عالم ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گندم دے دیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، فطرہ، یہ چیزیں قربانی کی کھا لیں، لیکن باقاعدہ ہر مہینے تنخواہ دیں یہ نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ کیا کہ ہر گاؤں میں جہاں بھی پیش نماز کی ضرورت ہے وہاں رکھا جائے گا اور اس کی تنخواہ مدرسہ دے گا. جس طرح مدرسہ اپنے مدرسین کی تنخواہ دیتا ہے جو مدرسے میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو پیش نماز کی لیکن علامہ صاحب معذرت یہاں پر آپ کو میں انٹرپٹ بھی کر رہی ہوں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ عالم دین کی یا علماء کیٹیگری کی، تو وہ فلاحی کاموں کے لیے تو وہ مفت بھی کام کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کی خوشنودی کے لیے وہ سب سے پہلے پہل کرنا چاہیے ان کو نا اس میں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بغیر اجرت کے بھی آگے بڑھنا چاہیے؟ یہ اصل بات یہ ہے کہ جب ایک عالم دین اپنے آپ کو ایک جگہ کے لیے مخصوص کر دیتا ہے تو وہ قرآن پڑھانا یا نماز پڑھانے کی اجرت نہیں لے رہا ہوتا، وہ اصل اس جگہ پر ٹھہرنے کا معاوضہ لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے تو بچے ہیں، اس نے کوئی اور کام تو نہیں کرنا ہوتا، تو اور وہ کوئی کام کر بھی نہیں سکتا، پھر 2 کام تو نہیں ہو سکتے. کیونکہ دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے گھر بار چلانے کے لیے سسٹم تو وہ رن کرنا ہے. لیکن سوالات اکثر یہی اٹھتے ہیں کہ عالم دین یا مفتی حضرات جو ہیں وہ رمضان میں اسپیشلی یا دیگر ایسے مہینوں میں جو ہے وہ ان کی جیبیں گرم ہو جاتی ہیں. یہ ایسے لوگوں کی باتیں ہیں، اس لیے میں نے کہا آپ سے کلیئر کروا دوں کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں. جی آگے اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ہی دیں گے ان کی تنخواہ، اور ان کو بھی بتا دیا کہ آپ نے جو وہاں کام کرنا ہے قربتاً اللہ کی نیت سے کرنا ہے. آپ کو پیسہ ملے نہ ملے آپ نے کرنا ہے، تاکہ آپ کے عمل میں وہ عبادت والا عنصر جو ہے وہ شامل رہے. آپ کی مشکلات ہم نے حل کرنی ہے. تو یہ ایک اچھا تجربہ تھا اور اس کے 2 فائدے ہوئے. ایک تو اس عالم پر چیک رہا کہ یہ بچوں کو پڑھا رہا ہے باقاعدہ. دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے لیے یہ بھی ہو گیا کہ اگر ایک گاؤں میں ایک عالم سے لوگ غیر مطمئن ہیں تو اس کو وہاں سے تبدیل کر کے دوسرے گاؤں میں بھیج دیا جائے، اور جو زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے پھر تحائف، انعامات اور یہ بھی دینا شروع کیا. مطلب اس طریقے سے کرتے کراتے ایک پورا ٹرسٹ آپ لوگوں نے بلڈ اپ کر دیا امام یہ خمینی. تو اس طرح جب ہوا تو پھر یہ احساس ہوا کہ ہمیں باقاعدہ ایک ٹرسٹ کے تحت یہ کام کرنا چاہیے. اس طرح 1985 میں باقاعدہ ہم نے امام خمینی ٹرسٹ کے نام سے ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنا لیا، اور اس میں پھر یہ ہوا کہ ہم نے اپنے کاموں کو اس طرح کیا کہ تعلیم کے ساتھ تبلیغ یہ دین بھی اسی کا حصہ ہی ہے، اور صحت اور خدمت خلق. اچھا یہ 3 کیٹیگریز آپ لوگوں نے بنا لی ہے اسی این جی او میں. صحیح. تعلیم میں جو ہے 2 حصے ہو گئے. ایک دینی تعلیم، قرآن اور اسلام، اور وہ جو ہمارے ہاں جو شریعت کے ساتھ معروف معنوں میں دینی مدارس. اگرچہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ یہ جو دینی مدارس ہیں وہ اسلام کے ایک شعبے کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ شعبہ قانون و اخلاق و معارف ہے، ورنہ ہر تعلیمی ادارہ جو ہے وہ دینی ادارہ ہوتا ہے. یہ انگریز اس قسم کی تقسیم کر گیا جس سے آج تک ہم بھگت رہے ہیں. دوسرا حصہ تھا تعلیم کا وہ عصری تعلیم. اس کے لیے مثلا سکول کا قیام، اور پھر اس کو آگے کالج اور انسٹیٹیوٹ، اور پھر اب یونیورسٹی تک پہنچ رہے ہیں. صحت کا مسئلہ یہ تھا کہ علاقے میں صحت کی سہولیات نہیں تھی، خود ہمارے اپنے طلبہ کے لیے بھی ضرورت تھی. تو اس کے لیے ہم نے پھر یہ
ایک پہلے تو چھوٹی سی ڈسپنسری بنائی المہدی ڈسپنسری کے نام سے، لیکن پھر وہ اس نے ایک ہسپتال کی شکل اختیار کر لی کہ اس وقت المہدی ہسپتال۔ کتنے کم ٹائم میں ہسپتال کی شکل اختیار کی؟ یہ تو اس کو کافی عرصہ لگا، یعنی 1995-96 میں شروع ہوئی، تو اب تو 30 بیڈ کا ہاسپٹل ہے۔ البتہ اس سے پہلے ہم میڈیکل کیمپ کرتے رہے، خود اسی مدرسے میں ہم نے ایک میڈیکل کیمپ کیا جس میں 8-10 کمرے تھے، اور اسی کو ہی ہم نے ہسپتال بنا دیا، اور رجوع سادات کی سادات برادری وہاں سے ایک ڈاکٹر کو لے آئے، ڈاکٹر مانگٹ صاحب ربے کا رہنے والے تھے، اپنی دوائیاں بھی ساتھ لے آئے، اس نے آ کے وہیں آپریشن تھیٹر بھی بنا لیا، اور بڑا 3 روزہ کیمپ تھا اور بڑا کامیاب کیمپ ہوا۔ تو یہ تو اس کا ایک الگ پوری داستان۔ 2 کیٹیگریز وہ ہو گئی آپ کا، ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر پہ آپ نے کام کیا۔ فلاحی پھر کاموں میں کون کون سے کام سر فہرست رکھے؟ ہیلتھ کا ہے، اس میں پھر اس کے تحت ہزاروں افراد جو ہیں وہ فیض یاب ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم نے 10 فری میڈیکل کیمپ لگائے ہیں مختلف علاقوں میں جا کر، خاص کر مثلا سیلاب کے دوران، زلزلے کے دوران، بدین تک ہمارے کیمپ جو ہیں لگے ہیں، اور اس میں ہسپتال میں سارے شعبہ جات ہیں، بالخصوص آنکھوں کا جو ہے علاج جو ہے عین اللہ کلینک کے نام سے، اور ہزاروں افراد جو ہیں ان کے آنکھوں کے آپریشن جو ہے مفت ہو چکے ہیں، اور اسی کی شاخیں جو ہیں بلتستان میں بھی ہیں ڈسپنسری کی، تقریباً 5-6 ڈسپنسری ہماری چل رہی ہیں، 3 تو گلتری میں چل رہی ہیں، اور یہ ایک وسیع سلسلہ ہے اور مسلسل چل رہا ہے اور ابھی تو کافی حد تک جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کے اوپر بڑے اچھے سے کام کیا ہے، بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا آغا صاحب، یہ کام اتنا آسان تو نہیں تھا جس حساب سے آپ بتا رہے ہیں، اتنا ٹائم لگنا، اور جس حساب سے پہل کیے، کچھ مشکلات بھی سامنا کرنا پڑے ہوں گے، وہ مشکلات کا ذکر کریں گے؟ مشکلات تو مالی رہی نا، مالی، باقی تو ڈاکٹر بھی الحمدللہ ملتے رہے، لیکن ان کے لیے دوائیوں کا مہیا کرنا، لیکن ایسے لوگ ہمیں ملتے رہے جنہوں نے ہمارے لیے دوائیاں مہیا کی، اور اس کے لیے اصل بات ہے رابطہ، اور پھر اعتماد۔ بہت سارے تجار ہیں جو خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اتنے دھوکے ہوئے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگے گا یا نہیں لگے گا، لیکن الحمدللہ مثلا یہی عین اللہ کلینک جو ہے، پہلے جس گروپ نے ہمیں کہا کہ یہ بنائیں، تو براہ راست وہ ہم سے مربوط نہیں تھے، کسی ذریعے سے تھے، تو انہوں نے ہمیں فرض کرو 20 آپریشن کی بات کی، تو ہم نے 20 کی جگہ 40 آپریشن کیے، تو ان کو ہمارا کام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے براہ راست ہمارے ساتھ بہت اعتماد کیا گئی نا۔ لیکن ابھی تو بڑا اسٹیبلش ہو چکا ہے آپ کا اپنا ٹرسٹ بھی، این جی او بھی ہے، اب فنڈنگ کا کیا ذریعہ ہے؟ اب بھی وہی لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس ہم بھیجتے ہیں تو وہ جب ہمارے کام کو دیکھتے ہیں، ابھی مثلا پچھلے سال ایک ہیں ریاست بھٹی صاحب جس کی اپنی فیکٹریاں ہیں جن میں دوائیاں بناتے ہیں، انہوں نے بلتستان کے لیے 25 لاکھ کی ادویات دیں، اس سال 45 لاکھ کی ادویات دیں، اور ابھی حال ہی میں 2 ہفتہ پہلے جو ہے وہ پکی شاہ مردان میں جنرل میڈیکل کیمپ ہوا ہے، تو اس کے لیے تقریباً لاکھوں روپے کی ادویات جو ہیں اس شخص نے دی ہیں۔ اب وہ مطلب وہ سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے، تو آغا صاحب پھر حکومت نے کوئی تعاون کرنے کی کوشش کی یا ان سے آپ لوگوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، حکومت نے کبھی تعاون نہیں کیا، بلکہ حکومت کا کام تو ہم کر رہے ہیں، اور حلقہ تو عمران خان صاحب کا تھا، لیکن انہوں نے وزارت عظمیٰ کے دور میں بھی اس علاقے پر توجہ نہ دی، نظر انداز کیا ٹوٹلی، بلکہ پکی شاہ مردان جو کہ ان کے پہلے دوسرے تیسرے الیکشن میں ان کا ساتھ بھی دیا، سادات کا گاؤں تھا، اور میں نے بار بار ان کو لکھ کر بھی دیا کہ وہ کھنڈرات بن گیا، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے ماڈل ٹاؤن بنائیں گے، تو وہ تو انہوں نے جو کچھ میاں والی کے حل کے لیے کہا تھا وہ کر نہیں سکے۔ نہیں، آپ کے لکھنے کے باوجود بھی مطلب کوئی اس کی ایکشن نہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، البتہ ہماری تعریفیں کی جاتی ہیں ڈسٹرکٹ سطح پر، بلکہ آپ کے علم میں یہ بات بھی لے آؤں کہ ڈسٹرکٹ سطح پر ایک یتیم خانہ جو 1958 یا 52 میں بنا تھا، اس کی تعمیر نو کرنا چاہتے تھے،
تو اس میں ہمارے ٹرسٹ نے 2 کمرے بنا کر دیے، 10 لاکھ کا چیک جو ہے ڈی سی صاحب کو دیا. تو وہ تو خیر ذیلی سطح پر جو بھی ہیں اپنا ان کے بیت المال والے یا این جی او جو اس کے جو ویلفیئر والے ہیں، وہ ہمارے کام سے بھی مطمئن ہیں اور تعاون کیا آپ لوگوں کے ساتھ اور ابھی تک کر رہے ہیں. کرتے رہتے ہیں، شرکت بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن ان کی طرف سے یہ کہا جائے نا کہ کوئی مالی سپورٹ یا وہ نہیں ہوتی، لیکن یہ اخلاقی سپورٹ بھی بہت بڑی سپورٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارا کام کیونکہ سب کے سامنے ہے اور بلا تفریق صاحب آپ لوگوں کا کام جو ہے نا ابھی اتنا وسیع ہو چکا ہے. ہم آپ کو مبارکبادی بھی دیتے ہیں، آپ کی ٹیم نیٹ ورکنگ کو بھی، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے سے چل رہا ہے. دیکھیں اب خامیاں اور خوبیوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہر ادارے میں موجود ہوتی ہیں، مانتے ہیں اس کو؟ بالکل ایسے. مجھے بتائیں، اگر میں صرف آپ کے ٹرسٹ کی بات کروں تو سب سے بڑی خامی اور سب سے بڑی خوبی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ خامی تو یہ ہے کہ ضرورت مند زیادہ ہیں، ہم سب تک پہنچ نہیں سکتے، اور یہی بڑی مشکل ہے ہمارے لیے. اور فقر، غربت، اور پھر لوگوں کا تقاضا، اور ہمارا کیونکہ عنوان بہت بڑا بن گیا ہے، تو میاں والی کیا پورے ملک سے درخواستیں آتی ہیں، رابطہ کرتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اور باقی خوبی تو ظاہر ہے اب یہ کام ایسا ہے کہ لائق تحسین ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، بلکہ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ جس کے ہم لائق نہیں ہیں اس سے زیادہ کرتے ہیں. خوشی بات اس کی ہے کہ جو ایک دفعہ ہمارے کام کو دیکھ لیتا ہے وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پھر ساتھی بن جاتا ہے. اور یہ ظاہر ہے اکیلے بندے کا کام تو اور گلگت بلتستان کو بھی آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو بھی ساتھ ساتھ اس میں بتائیں کتنا کام کیا ہے، کیونکہ میرا اپنا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، ابھی آپ لوگوں کو وہاں کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. مزید انفارمیشن کے لیے کیا کہتے ہیں؟ گلگت بلتستان، خاص کر بلتستان کے تقریباً تمام اضلاع میں اور گلگت میں بھی مختلف جگہوں پر اور استور میں ڈسپنسریاں ہیں اور دستکاری سنٹر ہیں، یتیموں کی سرپرستی کا ادارہ ہے، سکول ہے، اور پھر گرم کپڑوں کی تقسیم ہے، رضائیوں کی تقسیم ہے، اور پھر میڈیکل کیمپ ہیں، ادویات کی فراہمی ہے. مثلا گلتری جیسے علاقے میں جہاں 6 مہینے راستے بند ہو جاتا ہے، بالکل جی، بہت بیکورڈ تو ایریا وہاں اور پر فار مثلا فلنگ 6 ایریا. مہینے کے لیے پہلے ہی دوائیاں دے دی جاتی ہیں. تو وہاں کی جو انتظامیہ ہے، بعض دفعہ تو ان کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے ہمارے نمائندے ولایت بلتی صاحب کو کہ بھئی وہ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں دوائیاں ختم ہو رہی ہیں تو کوئی دوائیوں کا تو آپ بھی انتظام کر دو. یا مثلا آپریشن کے لیے کبھی مدد مانگ لی جاتی ہے، آنکھوں کے آپریشن، اور یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اور اس میں البتہ بلتستان ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، اور امام خمینی ٹرسٹ کے ساتھ جو بعض کام جن کی زیر نگرانی ہو رہے ہیں، جیسے ابھی صحت کے ہیں، اس کے لیے انجمن سماجی بہبود اس کے ٹائٹل کے تحت ہو رہے ہیں. اور جتنا اگر میں اپنی آبزرویشن کی بھی اگر بات کروں تو بلتستان میں آپ لوگوں کا نام ہے، اچھا خاصا نام ہے، لیکن گلگت کے 6 ڈسٹرکٹس ہے اس وقت نا، تو 6 ڈسٹرکٹ میں خیر اس طریقے سے نام نہیں ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا استور میں ہے، اور اس کے علاوہ استور میں ہے، ہوپر میں ہماری وہ تھی ڈسپنسری، ایک اور جگہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جناب میں کہہ رہی ہوں گلگت بھی ہے. ورنہ میں کہنے والی تھی کہ ورنہ صاحب میں کہنے والی تھی پھر صرف بلتستان کا نام نہیں، گلگت بلتستان مت کہنا اس کو، کیونکہ گلگت میں 6 اضلاع آتے ہیں، 6 بڑی بات ہے نا. میں خود گلگت کے تقریباً تمام جگہوں پر گیا ہوں، اور کیونکہ ہمارا جو تعلیم والا سلسلہ ہے خواتین کا، کیونکہ تعلیم کے بھی پھر 2 حصے بن گئے، ایک طلبہ کے لیے اور ایک پھر دینی ادارہ ہم نے خواتین کے لیے بنایا، جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور یہ 1993 میں شروع ہوا. اور اس میں گلگت کی بہت ساری بچیاں پڑھ کر گئیں، اور انہی کے حوالے سے ہم پھر میری معلمات جو تھیں، میری بیٹی، بانجی، اور سب 8 دن ہم وہاں رہے، دور دراز تک گئے، اور وہاں بہت زیادہ ہمیں محبت ملی. اور اب جب ہم مثلا کپڑے تقسیم کرتے ہیں یا راشن تقسیم کرتے ہیں یا ابھی رضائیاں تقسیم کی ہیں،
تو گلگت کے تقریباً تمام اضلاع تک یہ ہماری پہنچ بات چکی ہے پہنچتی ہے. جی اچھا صحیح. استور میں خصوصی طور پر استور میں ایسی جگہیں ہیں جہاں کوئی نہیں جا سکتا اور دور دراز علاقے تک جو ہے ہماری امداد جو ہے پہنچی ہے. چلیں دیکھنے والے اور سننے والے آپ لوگوں کو شکریہ بھی ادا کرتے بات ہیں. یہ ہے کہ ضرورت زیادہ ہے, شکریہ کی ضرورت نہیں, ہمارے لیے دعا کریں, ہمارا دل بہت چاہتا ہے ہم کام کریں. آج بھی ابھی میرے پاس گلگت کے ایک عالم دین آئے ہوئے تھے, وہاں کی مشکلات بتا رہے تھے, اور بھی آتے رہتے ہیں. بہرحال ابھی میرا بیٹا دورہ کر کے آیا ہے, پورے 5 دن وہاں گزار کے آیا ہے, دور دراز تک گئے ہیں کہ بلند پہاڑیوں پر 3 میل کا پیدل سفر کر کے بچے سکول میٹرک کا امتحان دے کر آ جا رہے تھے. 3 میل جا رہے ہیں آ رہے ہیں, رستے ہی نہیں ہے. اور تعلیم بڑی اچھی ہے, روندوں کی اونچی چوٹی پر گئے, اور معذور افراد بہت زیادہ ہیں, یعنی نابینا, اور ان کی بڑا مسئلہ ہے. کچھ ایسے ہیں کہ پہلے ان کی نگاہ ٹھیک تھی, بعد میں نابینا ہو گئے, اور ایسی جگہوں پر گئے, بتا رہے تھے کہ جو گھروں سے نکلتے ہی نہیں, سردی میں وہیں پڑے رہتے ہیں, پھر باہر آتے ہیں تو عجیب حالت ہے. انہوں نے درخواست کی ہے کہ ایک نابینا ایسا ملا جس نے MA کیا ہوا ہے, اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے ہاسٹل بنا دیں تو, کیونکہ خود تو آنے کے ہیں نہیں, ان کو گھروں سے لانا پڑے گا, تو سکردوں میں اگر بن جائے تو ہم ان تمام نابیناؤں کو یہاں پر لے آئیں گے اور ان کو یہ تعلیم دیں گے. ابھی آج جو مولانا صاحب آئے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ معذور افراد ہیں, میرے اپنے بچے 3 معذور ہیں, میرے پاس 2 کنال زمین ہے, میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی معذور افراد ہیں ان کے لیے وہاں حویلی بن جائے, اور میں یہ زمین وقف کر دوں گا اور ان کو وہاں تعلیم دی جائے. تو بلتستان اور گلگت میں دور دراز کے گاؤں میں اتنے زیادہ مسائل ہیں, اتنی زیادہ مشکلات ہیں کہ وہ بیان کرے تو انسان گریہ کرنے لگ جائے. اور افسوس ہے کہ حکومتوں نے توجہ نہیں دی, نعرے بہت دیے گئے, سڑکیں تک پوری نہیں بنی, اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں. آغا صاحب وہاں کے لوگوں کی آواز کو ایوان بالا تو پہنچانے کے لیے بھی تو کچھ ذرائع بہت کم ہے نا, اس چیز کو مانتے ہیں آپ؟ ابھی آپ گئے ہیں وہاں پر دیکھ کر آئیں, ہم تو دیکھیں سچ ٹی وی کے ذریعے ہم نے باقاعدہ گلگت بلتستان کے لیے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے, اس میں ان کے مسائل ہم پیش کرتے رہتے ہیں. جو ہمارے ادارے ہیں جب وہاں ہم جاتے ہیں اس کو ہم اپنے ویب سائٹ پر ڈالتے ہیں اور تجار تک بھی پہنچاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ بلتستان میں اکیلے ہم کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ان میں ہمارا کام البتہ تھوڑا سا اس حوالے سے مختلف ہے کہ بعضوں کا مثلا تعلیم کا فیلڈ ہے, بعض کا مثلا شہر کی حد تک موجود ہیں, بعض فتح ڈسٹرکٹ مرکز میں ہے, لیکن ہمارا جو کام ہے تقریباً پھیلا ہوا ہے. اگرچہ محدود ہوتا ہے, مثلا ضرورت زیادہ ہے تو کم ہو سکتا ہے, لیکن یہ پھیلا ہوا ہے. مثلا اب رضائیوں کی تقسیم کچھ اوروں نے بھی کی, لیکن ہماری جو تقسیم ہوئی اتنی دور دراز جگہوں پر گئی کہ کبھی وہاں کوئی گیا ہی نہیں, پہلی دفعہ وہاں ہمارے بندے پہنچے. بالکل جی, این جی اوز کم تو نہیں ہیں گلگت بلتستان میں. اگر ہم بات کریں تو 130+ میں نے ایک ریسرچ میں پڑھا تھا این جی اوز کی تعداد رجسٹرڈ, تو وہ سارے کام کر رہے ہیں, لیکن کام کرنے کے طریقہ کار خیر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ابھی آپ نے سچ ٹی وی کا ذکر کیا, وہاں پر بھی گلگت بلتستان کے مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے, لیکن آغا صاحب بات آتی ہے کام کرنے کے طریقہ کار پر, پروسیس کے اوپر. اب آپ لوگوں کے پاس اینکر بھی جو ہیں وہ یہاں پنجاب سے ہیں, اب ایک پنجاب کا بیٹھا ہوا بندہ گلگت بلتستان کے کون کون سے مسائل کو جو نہیں ہائی لائٹ کر سکے گا, آپ خود بتائیں. تو یہاں پر کام کرنے کے طریقہ کار پہ فوکس کرنا چاہیے نا. ہمارا نیوز کنٹرولر جو ہے وہ گلگت کا ہے. بندے تو آپ کی ہر جگہ مختص ہوئے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. چلیں علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج کے اس بہترین گفتگو کا جو ہے نا آپ حصہ بنے. ناظرین لاسٹ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آغا صاحب کی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی کاوشیں ہیں اور اس میں بہت زیادہ ان کی محنت ہے, ان کی پوری ٹیم کی محنت ہے. بیکاز جس طریقے سے ہم ہر فیلڈ کو خراب کر رہے ہیں, آئے دن جو ہے وہ کیچڑ اچھالنا اور الزامات لگانا, وہ الزامات بھی کچھ میں نے یہاں پہ ذکر کیے جس کو آغا صاحب خود بھی
مانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت سے ایسے معاملات ہو رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ نیگیٹیوٹی کو اسپریڈ کرنے کی بجائے پازیٹیوٹی کے اوپر کام کریں. ایسے جو فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں باقاعدہ جانچ پڑتال کے بعد ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کریں. آگے ان کے کام کے ساتھ اپنا بھی تھوڑا سا ہم کہتے ہیں نا پرسنٹیج ڈالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اداروں کی بات کریں اسپیشلی این جی اوز کی، تو کتنے نان رجسٹرڈ ادارے جو ہے لاسٹ ٹائم بین کیے گئے تھے سرویز کرنے کے بعد. کیونکہ ہم پیسہ کمانے کے لیے سم ٹائمز انسان بہت ہی زیادہ گر جاتا ہے، اور اگر سب سے گھٹیا کام میں کہوں تو یہ این جی اوز کے آڑ میں رہ کر دوسروں کو دکھا کر اپنی جیبیں بھرنے والا کام زیادہ ہے. سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.